علیکم، میں امداد سمرو۔ فائنلی بھارت نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کے لیے ترلا منت کیا تھا۔ کس کو کیا تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاؤں پکڑے گئے تھے۔ ایک اور جھوٹ بھارت کا بے نقاب ہو گیا ہوا ہے۔ تو بھارت کے جو جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں کھل کر سامنے آتی جا رہی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر معاملہ ایک گرفتاری کا ہے اور ایک سزائے موت کا۔ ایک سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے اور ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے، کوئی معمولی گرفتاری نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے سے پنجاب پولیس ڈرتی تھی، لیکن فائنلی گرفتار کر لیے گئے ہیں ایک شخص۔ اور گرفتاری کے بعد پولیس کو کون سی دھمکیاں ملی ہیں، یعنی ایسی دھمکیاں کہ موت مار دھمکیاں جس کو کہا جاتا ہے، وہ پولیس کو دی گئی ہیں دھمکیاں۔ گرمیوں نے جو ہے وہ عذاب نازل کیا ہوا ہے، اور ایک بچی لاہور میں ایک اسکول میں گرمی کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئی، اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ چھٹیاں جو ہیں قبل از وقت کی جائیں گی، یعنی جو گرمیاں عام تعطیلات ہوتی تھی گرمیوں میں، اس سے پہلے 28 مئی سے جو ہے وہ گرمیوں کی تعطیلات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور صبح اسکول کھلیں گے 7:30 بجے اور 11 بجے ہو جائے گی چھٹی۔ تو ایک احسن فیصلہ ہے۔ ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ پھر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب متحرک ہو گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین میں ہیں۔ تو ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، لیکن جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے نے اب جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹس بند کر دی گئی ہیں، 3000 سے زیادہ یوٹیوب چینلز بند کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ سلسلہ لوکل لیول پر آنے جا رہا ہے۔ تو اس پر کس کس کو وہ جو ہے وہ پریشانی ہوگی یا کون نشانہ بنیں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اپنا سندھی میں کہتے سکن سانگن ساوا بھی سڑنا، تو پھر ظاہر ہے اگر جھاڑو پھرے گا تو اس میں وہ لوگ جن کے خلاف ایکشن درکار تھا ان کے ساتھ ساتھ کچھ بے گناہ بھی رگڑے جائیں گے۔ آپریشنز میں تو ایسا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو خیر ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ آغاز میرا خیال ہے میں بڑی گرفتاری سے کر لیتا ہوں۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک صاحب ہیں داڑھی والے، سفید پگڑی، اور انہوں نے گانا گایا تھا جی، اپنی تی اسکولوں اٹھا لے اتھے ڈانس کر دی پئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے جملے میں نہیں سناؤں گا کیونکہ اتنی غلاظت کسی ذہن میں ہو سکتی ہے، یہ سوچنا بھی، مطلب ایک ہوتا ہے نا سننا اور اس کو بیان کرنا تو اور ہے، یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بندہ بارش ہو اور بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دینی عالم کہلائے، حافظ کہلائے، اور وہ اس طرح کے الفاظ، پھر گالیوں سے بھرپور گانے، تو وہ سوسائٹی کی ڈیمانڈ تو بڑی تھی۔ حسن اقبال چشتی صاحب اس صاحب کا نام ہے، اور ان کا یوٹیوب چینل جناب ملینز میں اس کی ویڈیوز جا رہی ہوتی تھیں۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی ادارہ، کوئی ایسی کوئی چیک ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ آپ خواتین کے خلاف ایک بندہ زہر اگل رہا ہے، بچیاں، چھوٹی بچیاں، اسکول جانے والی بچی کی عمر کتنی ہوتی ہے، اس بچی کے لیے جو الفاظ اٹھائے گئے، استعمال کیے گئے، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال وہ صاحب چل بھی رہے تھے اور ان صاحب کو پذیرائی بھی مل رہی تھی، اور فائنلی پتہ نہیں کہاں سے کس کی کیسے غیرت جاگنی تو پہلے چاہیے تھی، جاگی، تو سمندری سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور گرفتاری کے بعد کے کچھ ویژولز جو ہیں اس میں ایس ایس پی کو دھمکی دی جا رہی ہے ایسے ایسے مقدمات درج کرنے کی کہ جس کے بعد ایس ایس پی جو ہیں وہ اگر ایسا مقدمہ درج ہو جائے تو پھر ایس ایس پی کا بچنا، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا نا، میں بڑا محتاط ہوتا ہوں اس معاملات میں۔ یعنی مذہبی کارڈ ایس ایس پی کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی گئی کہ جب ایس ایس پی پر فلاں مقدمہ درج کروائیں گے، میں کرواؤں گا، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب حضرت کو پولیس نے تشدد کر کے گرفتار کر لیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بات اتنی سی ہے کہ تعلیم ایک بنیادی حق ہے، بچوں کا، بچیوں کا، اور 100% آبادی کو تعلیم جب تک نہیں ملتی معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔
اور کہیں ممانعت نہیں ہے بچیوں کی تعلیم کی، لیکن یہ صاحب عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے تو بہرحال گرفتار ہو گئے۔ اچھا جی، اب بھارت کا جھوٹ بڑی مزیدار چیز ہے۔ پہلے بھارت جو ہے نا وہ ایک رونت میں تھا کہ جی ہم تو بہت بڑا ملک ہیں، ہم 1.40 ارب ہماری آبادی ہے، 86 ارب ڈالرز تو ہمارا جو ہے وہ اپنا دفاعی بجٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ومان ہے، ہماری جو رکشا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے پاکستان سے، ہماری سینا کی تعداد بڑی ہے، پاکستان کی سینا تو 6 لاکھ 7 لاکھ ہوگی، ہمارے پاس تو جی کوئی 3 ملین قریب ریگولر اور دوسری ساری ملا کے ہمارے پاس تو افواج ہیں، سینا ہیں، تو ہم تو پاکستان ہمارے لیے تو حلوہ ہے۔ مودی جناب یوں کر کے وہ مکار، وہ اس کے آج کی ویڈیو میں آج سن رہا تھا، ایک اپنا وائرل ہو گئی ہے راہل گاندھی کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مودی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا، وہ خاتون خوشامد پسند تھی، انہوں نے سوال پوچھا کہ جی آپ کے اندر اتنی توانائی کیسے آ جاتی ہے، اتنی اڑائی کیسے آپ کے اندر آ جاتی ہے، اتنی انرجی آپ کے اندر کیسے آ جاتی ہے؟ تو مودی کہتے ہیں کہ جی میں بایولوجیکل نہیں ہوں، یعنی میں روحانی شکتی ہوں، میں بھگوان کا بھیجا ہوا کوئی خاص میں چیز ہوں، اس دنیا کے لیے نہیں ہوں میں، تو میں کوئی دیوتا ہوں، میں کوئی اوتار ہوں، اس طرح کی وہ بات راہل گاندھی کے بقول وہ بتا رہے تھے مودی صاحب۔ اس طرح کے ہمارے ہاں بھی کئی اس طرح کے، تو خیر، تو وہ صاحب جو ہیں مودی صاحب یہ بات کر رہے تھے، تو وہ مودی پھر اپنے سارا جو اس کا سسٹم اس نے اسی طرح کے جھوٹ پہ لگایا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ جی پاکستان تو حلوہ ہے، ہم پاکستان کو کھا جائیں گے۔ خیر کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج ابھی ہم بات کر رہے ہیں 20 مئی ہے، 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک کا قصہ آپ نے خود وٹنس کیا ہوا ہے۔ تو جب 10 مئی کو جب پاکستان نے جوابی حملے شروع کر دیے تو مودی نے جا کر ٹرمپ کے پاؤں پکڑے کہ جی ہمیں اپنا جنگ بندی چاہیے، اور پاکستان تو تیار بیٹھا تھا، ہم جنگ چاہ نہیں رہے تھے، جنگ بندی ہو گئی۔ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ بھئی آپ نے بھارت، دی گریٹ بھارت، اس کو آپ نے کیوں سرنڈر کرنے پر مجبور کیا نریندر مودی کے کہنے پر؟ اگر آپ اپنا مودی سرکار کہہ رہی تھی کہ نا نہیں ہم نے نہیں کہا تھا، ٹرمپ کو ہم نے نہیں کہا تھا سیز فائر کے لیے، ٹرمپ نے ہمیں کہا تھا کہ سیز فائر کرو، تو پھر سوال یہ کھڑا کیا گیا کہ اگر ٹرمپ نے کہا تھا تو پھر آپ کیا ٹرمپ کے نوکر ہو، ملازم ہو؟ ہم اتنی عظیم قوم ہے، تو ہم نے کیوں ٹرمپ کے کہنے پر سیز فائر کیا؟ اب نیا جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ وکرم مسری صاحب ہیں پارلیمانی کمیٹی میں، ان سے سوال جواب ہو رہے تھے کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کے کہنے پر نہیں سیز فائر کیا تو ہم نے کس کے کہنے پر کیا؟ تو مصری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے خود، پاکستان نے اور ہم نے آپس میں طے کیا سیز فائر کرنے کا۔ اب ایک اور جھوٹ، پہلگام سے جھوٹ بولنا شروع کیا، مسلسل جھوٹ کے سہارے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کے فلاں جہاز گرا لیے، پاکستان نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ایک جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد جب یہ جھوٹ پکڑا گیا کہ ٹرمپ کو انہوں نے ترلے منتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹرمپ کے پاس ہم نہیں گئے تھے، ٹرمپ نے خود کہا۔ پھر جب کہا گیا کہ ٹرمپ کے کہنے میں آپ کیوں آئے، ٹرمپ کا پریشر آپ نے کیوں قبول کیا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمیں کہا تھا، اور پاکستان نے اور ہم نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا تھا۔ تو پھر اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے اگر سیز فائر ہی کرنا تھا، آپ نے اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کیا، تو جنگ بندی کیوں کی؟ جنگ بندی وہ فریق جو اوفینس کرے، جو حملہ کرے، ایگریشن کرے، وہ اگر جنگ بندی پر آمادہ ہو جائے تو شکست اس کی ہوتی ہے، کیونکہ جواب دینے آخری جواب ہم نے دیا تھا۔ اس کے بعد اگر بھارت کوئی حملہ کرتا تو پھر اگر سیز فائر ہوتا تو پھر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ہم نے مجبور ہو کر سیز فائر کے لیے بھارت کو ترلے منت کیے، لیکن آخری حملہ ہم نے کیا تھا جس میں اچھا خاصا ان کو نقصان پہنچا تھا، اور ابھی تک جو نقصان ہے S-4 سے لے کے بھارت کے 6 جہازوں کے گرائے جانے، اور دنیا جہان کے میڈیا اور دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ تسلیم کرنا کہ جی پاکستان
کا پلڑا بھاری رہا جنگ میں، اور پھر جب جنگ بندی ہوئی ہے تو پھر اس کے کہنے پر نہیں ہوتی، یا وہ نہیں کبھی جنگ بندی کرتا جس کا پلڑا بھاری ہو۔ ہاں، ہم جنگ بندی کی جو دعوت آئی ہم نے وہ قبول کر لی۔ ایک اور جھوٹ بولا گیا کہ جی پاکستان نے کیے تھے ایٹمی میزائل چلایا، شاہین۔ کل پاکستان کے دفتر خارجہ نے تردید کی، اور آج وکرم مسری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ایسا کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں، ایٹمی حملہ نہیں کیا تھا ہمارے اوپر۔ لیکن ایک اور چیز انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر جو ہے وہ میزائل داغا تھا، جس کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ تو پاکستان نے کہا کہ جس کو ہم نے کبھی اس طرح کا حملہ کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور سکھوں کے گردوارے ہوں، مندر ہوں، مساجد ہوں، ان پر ہم حملے نہیں کیا کرتے۔ یہ پاکستان کا پہلے دن سے موقف تھا۔ اور سکھوں کے معاملے میں تو سکھ تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں پاکستان کے۔ یہ جو ہندوتوا ہے یا ایک اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے، اس کے بیچ میں تو ایک بڑی دیوار ہے سکھ۔ تو سکھوں کو ہم اپنے مخالف کیوں کریں گے؟ فرض کر لیں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ بھی گئی ہو کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، تو بھائی اس کو تو وہیں روک دیا گیا ہوگا نا، کہ نہیں بھائی سکھ تو ہمارے دوست ہیں، ہم سکھوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارے گرو کی دھرتی ہے، ان کو ہم کیسے اپنے خلاف کریں گے؟ تو اب یہ جھوٹ ایک آخری جھوٹ جا کر بچا ہے۔ اب وہ مودی جی کو راہل گاندھی نے پکڑا ہوا ہے، ابھی وہ پارلیمانی کمیٹی میں تو وہ آئے مصری صاحب، ابھی تک وہ جوائنٹ سیشن نہیں بلایا جا رہا وہاں کی لوک سبھا کا اور راجیہ سبھا کا، جہاں وہاں کے دونوں کے سینٹ اور یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے جو اپوزیشن لیڈران ہیں، انہوں نے خط لکھا ہوا ہے مودی کو، جی وہاں آ کر بتائیں۔ ابھی تک کوئی ایسی میل ملاقات، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ حالانکہ 22 اپریل کے فوری بعد جو وہاں کے رکشا منتری ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے کے پی سی میں بریفنگ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہوا ہے، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اے پی سی بلائی تھی، جس میں ساری وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ گئے تھے۔ تو یہ چیزیں بھارت میں تیزی کے ساتھ بے نقاب ہو رہی ہیں۔ اچھا، ڈی جی ایم اوز کا رابطہ، اور اس میں اعزاز سید صاحب کی خبر یہ ہے کہ جی 30 مئی تک دونوں فریقین حالت امن والی پوزیشن پر جانے پر جو ہیں وہ، میں ذرا خبر نکال لوں کہ غلط نہ ہو جائے، متفق ہو گئے۔ یعنی 30 مئی تک ہم اس پوزیشن میں جائیں گے جو پوزیشن حالت امن میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو سیز فائر ہے نا، جو فورسز ایڈوانس کر کے جہاں جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل آئی بال ٹو آئی بال۔ لیکن توپیں خاموش ہیں، بمباری نہیں ہو رہی، گولہ باری نہیں ہو رہی، گولیاں نہیں چل رہی، لیکن سیز فائر ہے۔ تو اب اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رضامندی ہو گئی ہے کہ 30 مئی تک افواج کو معمول کی پوزیشن پر واپس بلایا جائے، اور اس پیش رفت کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ جی دونوں ممالک کی عسکری قیادت، خصوصاً ڈائریکٹر جنرل ایموز، اور اس مرحلہ وار واپسی کی نگرانی اور ہم آہنگی کر رہے ہیں۔ وہ یعنی اس کو سارا دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو ان کے درمیان اتفاق ہوا ہے، تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو ہائی کمان ہوگی فوج کی، ان کی منظوری دونوں ممالک کی ضروری ہوگی۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا جناب اپنا پی ٹی اے والا معاملہ، وہ بڑا ہو گیا ہے دلچسپ، لیکن اس سے پہلے گرمی جو ہے نا وہ سورج سوا نیزے پہ آنا کہتے ہیں۔ تو صورتحال یہاں پر تو خیر اتنی گرمی ابھی میرے لیے نہیں ہے صحیح، میں وہی دادو کی جمپل ہوں، اور مطلب وہاں تو 45-47 ڈگری تو اس موسم میں معمول ہوتا ہے۔ کل 49 تھا، 45-47 فیل لائک 49، پرسوں 50 کے آس پاس تھا۔ یعنی اس وقت میرا علاقہ جو ہے دادو جو ہی، اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے سبی تھا، لیکن اب سبی بھی زیادہ گرمی پر، اور یہاں پر 41, 42, 45 وہ بہت گرمی ہے لاہور جیسے بڑے شہر میں، وہ کم گرمی نہیں ہے۔ لاہور اور کراچی میں اگر 35 سے اوپر گرمی چلی گئی تو کراچی والوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ موسم کی نمی، سورج کی تپش، یہ دونوں مل کر واٹ لگا دیتے ہیں وہاں پر لوگوں کی۔ تو بہرحال اچھا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ رانا سکندر حیات جو ہیں یہاں کے وزیر تعلیم پنجاب کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ 28 مئی سے چھٹیاں ہو جائیں گی، کیوں کچھ ایگزامس وغیرہ چل رہے ہیں میرا خیال، اس وجہ سے بھی چھٹیاں کر دی جائیں گی، گرمیوں کی تعطیلات۔ لیکن ایک خبر میں دیکھ رہا تھا این ڈی ایم اے کی طرف سے
بتایا گیا کہ ایک بچی جو ہے وہ لاہور کے کسی اسکول میں گرمی کی وجہ سے، دل کی عارضہ تھا بچی کو، لیکن اچانک گرمی میں بے ہوش ہو گئی اور وہ بچی انتقال کر گئی۔ اس طرح کے جو بچے ہوں تو ان کو والدین کوشش کریں کہ ان کو نہ بھیجا کرے اسکول، اور اسکول کے پرائیویٹ اسکولز ہوں یا سرکاری اسکولز ہوں وہ اس پر جو ہے نا وہ رعایت دے دیں یہ ان کے ورثاء کو۔ اچھا جی، اب نور مقدم کا آپ کو پتہ ہوگا وحشیانہ قتل ہوا تھا چند سال پہلے، اور وہاں ایک صاحب جو ان کے تھے ظاہر جعفر، جنہوں نے ان کا قتل کیا تھا، ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور وہ معاملہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں اپیلوں سے ہوتا ہوا۔ اب سپریم کورٹ نے سزائے موت، قتل کے معاملے میں جو سزائے موت تھی اس حد تک تو اپیل کر دی ہے مسترد ان کی ظاہر جعفر کی، لیکن ساتھ کچھ شریک ملزمان کی سزائیں جو تھیں وہ ان میں کمی بیشی کی ہے، یا اغوا میں جو سزا تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، کالعدم کر دی، لیکن جو بنیادی ان کا جرم تھا ان کو قتل کرنے کا، اس میں ان کی سزا جو ہے وہ برقرار ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ جی ایک بڑے باپ کی اولاد ہے، پیسہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، تو سارا کچھ وہ نظام کو خرید لیں گے، یا پھر والدین کو مجبور کر لیں گے جی صلح پر، تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ایسا اگر ہوتا ہے نا تو پھر یہ جرم بڑھتا ہے کہ پیسوں سے خرید لو جی، آپ کو اتنے پیسے لے لو، پیچھے ہٹ جاؤ، پھر جرم بڑھتا ہے۔ اچھا جی، آخری خبر جو ہے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا ایکسپریس نیوز پر، وہ پی ٹی اے نے، کیونکہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی اے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ان پاکستانی یوٹیوبر، ولاگر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے جھاڑو پھیرنے کا، ڈنڈا چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جو باز نہیں آئے اور اس حالت جنگ میں بھی پاکستان کی بیشنگ کرتے رہے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جی دیکھیں جی عمران خان تو جیل میں ہے تو قوم تو جنگ جیت نہیں سکتی جی، فوج کے ساتھ تو قوم کھڑی نہیں ہوئی، حافظ صاحب مطلب عجیب و غریب قسم کا جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے خلاف۔ لیکن جو ابھی خبر آئی ہے وہ پی ٹی اے نے ایکسپریس نیوز کے مطابق 1,19,496 ویب سائٹس بلاک کر دی ہیں، 3,248 یوٹیوب کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں، بلاک کر دیے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا جن کے اوپر خدشہ تھا ان کے چینلز ابھی چل رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، ایمین ہے نا، وہ میں کہوں کہ جی فلاں کے ابھی بند نہیں ہوئے، میں کسی کا بند نہیں کروانا چاہ رہا چینل۔ جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے اور اس کو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ مکمل طور پر جھاڑو پھیرنا، اس سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستانی چینلز بند کرتے ہیں، پاکستانی ویب سائٹس بند کرتے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ نقصان، ملک کا، معیشت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو خیر، میں معیشت وغیرہ سے ہٹ کے بھی کہ یہ پابندیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا مقابلہ اس طرح وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، وہ مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر یہ جو بلاک کی گئی ہیں یہ کوئی باہر کی ایسی ویب سائٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، باہر کے ایسے یوٹیوب چینل جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے، تو ان کو بند کیا گیا۔ جتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی بڑی تعداد میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ویب سائٹ اس طرح کی کام کرتی ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال، اور آخری بات، بلکہ آخری تو رہ ہی گئی تھی نا، پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، عاصم افتخار صاحب، انہوں نے عرب گروپ کے سفراء کو بریفنگ دی ہے کشمیر مسئلے کے اوپر، پہلگام واقعے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جنگ کی صورتحال، جنگ بندی کی صورتحال، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر بھارت کی جانب سے معطل کرنا، اس سارے معاملے میں انہوں نے پاکستان کا موقف رکھا ہے اور بھارت کی جارحیت سے ان کو آگاہ کیا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت چین میں، اور چینی حکام نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور چین ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور پاکستان چین کا دوست ہی نہیں بلکہ چین جو ہے وہ پاکستان کے دفاع میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو وہاں سے ایک اور پیغام آ گیا ہے یہ بھارت کے لیے بھی، اور آج ملاقات ہونی ہے وہاں پر چینی وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ اور خبروں کے مطابق افغان وزیر خارجہ کے درمیان بھی۔ تو وہ بھی جب اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو میں نے اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔